السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی قاتل حسینہ کے بیٹے کی شادی اور مسلم لیگ نون کے خوبرو نوجوان شہزادے کی سریلی آواز جس نے بہت سی لڑکیوں کو کیا اپنا دیوانہ۔ اس کے علاوہ باجی عائشہ کے ڈرامے کا ڈراپ سین اور انگریز باجی کا انٹرویو۔ چلیں جی شروع ہوتے ہیں۔ پاکستان کے لاکھوں دلوں کی دھڑکن اور ہمارے بوڑھوں اور نوجوانوں کے ارمانوں کی قاتل حسینہ مریم نواز جو کہ نانی تھیں اور دادی بننا ان کا خواب تھا، جس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے۔ شادی میں وہ شرکت تو نہیں کر سکیں، لیکن انہوں نے یہ ضرور بتا دیا ہے کہ شادی میں شریک کیسے ہوتے ہیں بغیر وہاں پر شرکت کیے۔ اس کے لیے وہ آل ٹائم اپنے بیٹے کی شادی کے ہر ایونٹ پہ وہ ساتھ رہیں، وہ بھی ویڈیو کالز میں، اور خوب اچھی طرح سے تیار ہو کر، جیسے نارمل لوگ شادیوں پہ تیار ہوتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی وہ تیار ہو کر اس شادی میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ پاکستان میں کسی سیاست دان کے بیٹے یا بیٹے کی شادی ہو اور وہاں پہ کوئی بات نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بات کر رہے ہیں کہ 42 کروڑ کا کھانا کھلا دیا۔ لوگ تو ایسے ٹینشن لے رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ٹینشن تو ہمیں لینی بنتی نہیں، کیونکہ یہ سارا خرچہ اس کے نانا حضور نے کیا ہے۔ کہ ہماری جو قاتل حسینہ ہے وہ اتنی امیر تو ہے نہیں، وہ تو اکثر کہتی پھرتی ہیں کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں۔ اگر ان کی کوئی ہے ہی نہیں، کسی کو کوئی سورس آف انکم ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اس لیے ہمیں اس چیز کی تو ٹینشن لینی ہی نہیں چاہیے۔ دوسرا اور یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، جو ہماری بابی جی ہیں جنید بھائی کی مسز، انہوں نے انڈیا کی جو ایک ڈیزائنر ہے انہوں نے ڈریس پہنا۔ تو آپ کی کیا سر درد ہے؟ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ جہاں سے مرضی لیں، جہاں سے مرضی خریدیں اور جہاں سے مرضی پسند کر کے پہنیں۔ اس کے علاوہ دوسری طرف جنید بھائی نے اپنی شادی پہ گانا گایا اور لوگوں کو تو اپنا دیوانہ ہی بنا دیا۔ وہاں سے تو بہت سارے لوگوں کے دل بھی ٹوٹ گئے۔ وہ اتنی سریلی آواز کو تو کوک اسٹوڈیو والے بھی کیسے چھوڑ گئے؟ اب تو وہ بھی ان کا آڈیشن لینے کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کیوں نہ ہم ان کا بھی آڈیشن لیں اور ان کو بھی ہم کوک اسٹوڈیو میں کوئی نہ کوئی چانس دیں۔ چلیں ہم بھی جنید بھائی کی سریلی آواز میں تھوڑا سا گانا ہی نہ سن لیں۔ ہر شام بے وفائی تھی، کیا یاد نہیں کیا ہوا تیرا وعدہ، وہ قسم وہ ارادہ۔ اب دوسری طرف پاکستان کو بدنام کرنے والی جو ہے ہماری ایک ٹک ٹاکر باجی، انہوں نے مشہور ہونے کے لیے جو ڈرامہ رچایا تھا وہ ان کے اپنے ہی گلے پڑ گیا۔ پچھلے دنوں ایک نیوز چل رہی تھی جس میں یہ تھا کہ عائشہ ٹک ٹاکر نے نہ کیس واپس لے لیا اور کہا ہے کہ اس پہ مزید کارروائی نہ کی جائے۔ وہ کارروائی کروا بھی کیسے سکتی تھی؟ اگر ہوتی تو الزام تو انہیں پہ آنا تھا، پکڑے انہوں نے جانا تھا۔ ان کو جو چیز چاہیے تھی وہ ان کو مل گئی۔ ڈرامے تو خیر ان کے ختم ہونے کے نام ہی نہیں لے رہے، جو ابھی بھی چل رہے ہیں وہ آپ یوٹیوب کھول کے دیکھ لیں، آپ ٹک ٹاک دیکھ لیں، آپ اسنیک ایپ دیکھ لیں، کہیں پر بھی دیکھ لیں، ان کے ڈرامے چل رہے ہیں۔ کبھی یہ کہہ رہی ہیں یہ میں نہیں ہوں، یہ وہ ہیں، آپ میری ایڈیٹنگ کر رہے ہیں، آپ فلاں کر رہے ہیں، ٹنگنگ کر رہے ہیں۔ چھوڑیں ان کو، سمجھ نہیں آتی کہ لوگ فیم کے نام پر کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ ان کو تو اپنی عزت بھی راست نہیں آتی، ایسے لوگوں پہ تو بات کرنا بھی نہ فضول ہی ہے۔ اب دوسری طرف دیکھ لیں، ہماری ایک انگریز باجی ہے جس نے پورا ملک ہمارا گھوم لیا، پورا ملک وہ گھوم لیا۔ لوگوں نے ان کو فری بائک دی، کھانا دیا، رہنے کے لیے فری گھر دیے۔ ان کو تو 400 مردوں کیا 400 کروڑ مردوں کے وہ درمیان میں گھوم کر گئی ہیں، ان کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا بھی تو صرف انہیں کو۔ سمجھ نہیں آتی یہ لوگ جا کہاں رہے ہیں۔ اور دوسرا صرف اس کی وجہ سے جو ہماری جو ٹک ٹاک ہے یہ بین ہو گئی ہے کہ آپ کہیں پر بھی کسی بھی پارک میں آپ جا کر ٹک ٹاک نہیں بنا سکتے۔ اس چیز کو اب انہوں پہ اگر کوئی ایسا کرتا دکھائی دیتا ہے تو ان پہ کیس بھی بن سکتا ہے۔ خیر یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا، بین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ میں تو دعا کرتا ہوں کاش آپ میرے والد ہوتے، اتنا پسند کرتا ہوں میں آپ کو۔ دوسری طرف بختیار بھٹو نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جتنے بھی عوامی مقامات ہیں وہاں پر نہ مردوں کی پابندی لگا دی جائے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں نے ایجوکیٹ تو کسی چیز کو کرنا ہی نہیں ہے، یہاں پر ہمارے بیٹوں کی، مردوں کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ اس کا یہ ہر مسئلے کا یہ حل نہیں ہے کہ اس کو پابندی لگا دی جائے یا اس کو بین کر دیا جائے، کبھی بھی کسی بھی ایپ کو بند کر دیا جائے، کسی مقامی مقامات کو بند کر دیا جائے، کچھ بھی کر دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی ایجوکیٹ ہوں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی ہم ایجوکیٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ عورت کی عزت کیوں ضروری ہے اور کیوں کرنی چاہیے۔
ہمارا قرآن اور اسلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں صرف ہمیں اپنے مردوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی آنے والی نسلیں بہن بیٹی کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اور کس طرح سے ہمیں اپنے طور اطوار زندگی گزارنی چاہیے۔ اس بارے میں ایک ہماری ایک بہت ہی خوبصورت سی انگریز بہن ہے جنہوں نے انگریزی لہجے میں اردو بول کر ہمیں یہ پیغام دیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ کہ پاکستان میں اس طرح کی عورتیں بھی ہوتے ہیں جو کہ جینس پہننا چاہتے ہیں یا یوروپین لبرل بننا چاہتے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا ہے کیونکہ میں نے سوچے میں تو ان کی لباس دیکھ کے پاکستانی لڑکی کی لباس دیکھ کے پاکستان سے پیار ہو گیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں یوروپین ہوں، میں نے پوری زندگی یہ جینس وغیرہ پہنی ہوئی ہے، شرٹس وغیرہ پہنی ہوئی ہیں۔ میرے نصیب اللہ کی طرف سے یہی تھا کہ مجھے وہ والا دکھا ہے کہ میں یہ والا دکھ سکوں، مطلب وہ والا زندگی اور یہ والا زندگی بھی دیکھوں۔ تو مجھے وہ جینس یوروپین زندگی وہ مجھے نہیں چاہیے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں عزت ہے جی، ایسا کبھی نہیں لگا کہ یہاں پہ عورت کو حقوق نہیں مل رہے، عزت نہیں مل رہا ہے، بلکہ الٹا مجھے لگا کہ یہاں پہ عورت کو سب سے زیادہ عزت دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، جو ہماری یہاں پر جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے، جو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا، یا جو چیز آپ کو بہت اچھی لگی وہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بائے۔